وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. وقال تعالى في محكم تنزيله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. حاضرین جماعت، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ آل عمران کی آیت کریمہ آپ کے روبرو تلاوت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے برپا کیے گئے ہو، اور بہترین اس لیے ہو کہ تم لوگوں کو بھلائی کی طرف دعوت دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کی بہت بڑی خصوصیت کی طرف اشارہ کیا، وہ ہے خیر امت۔ امت محمدیہ کی بہت ساری خصوصیات ہیں، بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ اللہ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر کے اعزاز بخشا، عزت بخشا، شرف بخشا۔ یہ بہت بڑی عزت و اکرام کی بات ہے، اللہ کی طرف سے بہت بڑے احسان اور انعام کی بات ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے۔ خصوصیات تو بہت ہیں امت محمدیہ کی۔ پہلی خصوصیت یہی ہے کہ اس امت کو خیر امت کہا جاتا ہے۔ خیر امت کا ٹائٹل اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دیا۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم تؤتون 70 امہ انتم خیرها واکرمها علی اللہ عز وجل۔ تم دنیا میں آنے کے اعتبار سے تمہارا نمبر 70 ہے، تم ہی بہتر ہو اور تم ہی باعزت ہو اللہ کی نظر میں۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بہت ساری امتیں آئیں اور تمہارے آنے سے 70 کی گنتی پوری ہو گئی، تمہارا نمبر 70 ہے اور تم ہی بہترین امت ہو، اللہ نے یہ بھی فرمایا۔ 70 یا 700 اس طرح کے الفاظ جو عربی زبان میں آتے ہیں، یہ کسی بھی چیز کی زیادتی کو بتانے کے لیے آتے ہیں۔ 70 اور 700 کا مطلب صرف 70 اور 700 نہیں ہوتا ہے۔ کسی چیز کی زیادتی کو بتانے کے لیے 70 کہا جاتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ بے شمار۔ تو مطلب یہ ہے کہ دنیا میں امتیں بے شمار آئی، ان بے شمار امتوں میں سب سے افضل، سب سے بہتر مقام و مرتبے کے اعتبار سے کوئی امت ہے تو اللہ کے نبی نے بتایا یہی امت محمدیہ آخری امت ہے۔ یہ اس امت کی سب سے بڑی خصوصیت ہے۔ اس آیت کی روشنی میں آج میں اس امت محمدیہ کی کچھ خصوصیات کو لے کر حاضر ہوں۔ کچھ خصوصیات تو بہت زیادہ ہیں، تفصیل کا موقع نہیں ہے، میں 8-10 خصوصیات کو بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ پہلی خصوصیت تو یہ کہ خیر امت ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے اس امت کے افراد کی عمر کم کر دی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری امت کی عمر کتنی ہے؟ اعمار امتی ما بین 60 و 70 وقلیل من یجاوز۔ میری امت کی عمر 70 سے لے کر 80 کے درمیان میں، 60 سے لے کر 70 کے درمیان میں ہے، اور 70 کو کراس کر کو جینے والے بہت کم لوگ ہیں۔ 70 سے زیادہ جینے والے بہت کم ہیں۔ عام طور پہ 60-70 میں ہی لوگ، اس امت کے لوگ انتقال ہو جاتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس امت کے افراد کی عمر کو کم کر دیا، اللہ نے گھٹا دیا۔ پرانے زمانے کی امتوں کی عمر دیکھیے آپ، حضرت نوح علیہ السلام صرف ان کی دعوت و تبلیغ کی عمر 950 سال ہے، ہزاروں سال جیتے تھے وہ لوگ۔
اور ہماری امت کی عمر 60-70 سال، وہ بھی تقارب زمان کے اس دور میں۔ تقارب زمان کسے کہتے ہیں؟ قیامت کے قریب وقت بے برکت ہو جائے گا، سال مہینے کی طرح گزرے گا، مہینہ ہفتے کی طرح گزرے گا، ہفتہ ایک دن کی طرح گزرے گا، ایک دن ایک گھنٹے کی طرح گزرے گا، ایک گھنٹہ ایک منٹ کی طرح گزرے گا۔ تقارب زمان بے برکت ہو چکا ہے ہمارا وقت۔ ایسے زمانے میں 60-70 سال بہت کم عمر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا احسان بھی کر دیا۔ عمر کو گھٹا کے اللہ نے اس امت محمدیہ پر بہت بڑا احسان کیا۔ وہ کیا ہے؟ پچھلی امتیں ہزاروں سال جیتی تھی، ہزاروں سال عبادتیں کرتی تھی، بہت زیادہ ثواب جمع کرتی تھی، بہت زیادہ ثواب جمع کرتی تھی، لیکن ہماری امت محمدیہ 60-70 سال عمر کم ہو گئی تو نیکیاں بھی کم ہو جائیں گی، تو اس امت کا کہیں خسارہ نہ ہو جائے، کہیں نقصان نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ احسان کیا کہ سال میں ایک مرتبہ شب قدر کو دے دیا، لیلۃ القدر کو اللہ نے مقرر کر دیا۔ 1000 مہینوں سے بہتر رات، مطلب یہ ہوا کہ 1000 مہینے کا مطلب ہے 80 پر 3 سال 4 مہینے۔ شب قدر کی ایک رات کی عبادت 80 پر 3 سال کی عبادت کے برابر، ایک رات کا اعتکاف 80 پر 3 سال کے اعتکاف کے برابر، ایک رات کی نفل 80 پر 3 سال نفل کے برابر، ایک رات کی دعا 80 پر 3 سال دعا کرنے کے برابر، ایک رات کا صدقہ 80 پر 3 سال صدقہ کرنے کے برابر۔ گویا کہ ہر سال شب قدر کو دے کر اللہ تعالیٰ نے اس امت کی عمر کو گھٹا دیا، نیکیوں کی قیمت کو بڑھا دیا، نیکیوں کا ویلیو بڑھا دیا اللہ تعالیٰ۔ یہ امت پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ یہ دوسری خصوصیت اس امت محمدیہ کی، عمر کو کم کر دیا، نیکی کی قیمت کو اللہ نے بڑھا دیا۔ اور تیسری خصوصیت اس امت محمدیہ کی یہ ہے کہ یہ امت محمدیہ کبھی غلطی اور گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ پوری امت غلطی پر اور گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلالہ، امت محمدیہ کو اللہ گمراہی پر جمع نہیں کر سکتا۔ اس امت کے سارے علماء 100% گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتے۔ اس کی چھوٹی سی مثال ہے، ایک فرقہ ہے جسے قادیانیت کہا جاتا ہے۔ قادیانی کے کافر ہونے پر پوری امت کے علماء کا اتفاق ہے، کیا سنی کیا شیعہ حضرات بھی قادیانی کے کافر ہونے پر اتفاق کرتے ہیں۔ تو امت کے پورے علماء جس بات پہ جمع ہو جائے وہ بات غلط نہیں ہو سکتی۔ یہ اس امت محمدیہ کی خصوصیت یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا۔ چوتھی خصوصیت اس امت کی ہے، اس امت میں حق کبھی چھپے گا نہیں، دین کبھی بدلے گا نہیں۔ حق کبھی چھپے گا نہیں، دین کبھی بدلے گا نہیں۔ اگر کوئی دین کو بدلنے کی کوشش بھی کرے تو اللہ ایسے علماء کو پیدا کرے گا جو اس دین کو کرپشن کر کے صحیح کر کے سچا دین لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ پچھلی امتوں میں ایسا نہیں تھا۔ آپ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد ان کی شریعت کو لوگوں نے ختم کر دیا، مٹا دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے گزر جانے کے بعد شریعت عیسوی ختم ہو گئی، شریعت موسوی ختم ہو گئی۔ آپ دیکھیے آج کرسچن جس دین پر چل رہے ہیں، کرسچینٹی اس دین پر چل رہے ہیں جس دین کا عیسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے دین سے دور دور تک تعلق نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے جو دین لے کر آئے اس دین سے ذرا برابر بھی تعلق نہیں جس دین پر آج کرسچینٹی چل رہی ہے۔ دین کو بدل کے رکھ دیا۔
اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ضمانت دی کہ دین کبھی مٹے گا نہیں، دین کبھی بدلے گا نہیں۔ بدعات خرافات پیدا کرنے والے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے علماء کو پیدا کرے گا جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر کے دے دیں گے۔ بدعت پیدا کرنے والے، دین میں ملاوٹ کرنے والے آئیں گے ضرور، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے علماء کو کھڑا کرے گا، ایسے علماء کو پیدا کرے گا جو حق اور حق کیا ہے، باطل کیا ہے بتائیں گے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے بتائیں گے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے بتائیں گے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کھول کھول کر آئینے کی طرح پیش کریں گے۔ اسی کو حدیث میں مجدد دین کہا گیا، حدیث کی کتابوں میں مجدد سے تعبیر کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ یبعث علی راس 100 سنۃ من یجدد لها دینہا، اللہ تعالیٰ ہر 100 سال میں ایسے علماء کو پیدا کرے گا جو دین کے اندر جو ملاوٹ ہو چکا ہے اس کو الگ کر کے سچے دین کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہیں گے، صحیح دین کو لوگوں کے سامنے کھلم کھلا واضح کرتے رہیں گے، خالص دین پیش کریں گے۔ مجدد دین اس کو کہا جاتا ہے۔ پہلی صدی کے مجدد کے طور پر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا نام پیش کیا جاتا ہے، اور اس پر پوری امت کا اتفاق ہے۔ اس امت کے پہلے مجدد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے حدیثوں کی حفاظت کی بڑی خدمت کی۔ خلافت ملوکیت میں، بادشاہت میں بدل چکی تھی، تو انہوں نے دوبارہ خلافت کو علی منہاج النبوہ، خلفائے راشدین کے طریقے پر طے کر کے لوگوں کے اندر پھر خلافت راشدہ کے دور کو تازہ کر دیا۔ یہ پہلی صدی ہجری کے مجدد ہیں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسری صدی ہجری کے مجدد کے طور پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو مانا جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی خدمات ہیں حدیث کے سلسلے میں۔ اس کے بعد شیخ الاسلام، دوسرے ادوار میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، اس جیسے بڑے بڑے علماء کرام کے کارناموں کو ماننا پڑتا ہے کہ واقعی انہوں نے ایسے کارنامے انجام دیے جس کے ذریعے سے دین کی تجدید ہوئی، سچا دین لوگوں کے سامنے ظاہر ہو کر ابھر کر آیا، اور انہوں نے بدعتیوں نے جو دین کے اندر نئی نئی چیزوں کو داخل کر دیا تھا، انہوں نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے پیش کیا۔ تو اس امت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ جب بھی دین کو بدلنے کی لوگ کوشش کریں گے تو اللہ ایسے علماء کو پیدا کرے گا جو ملاوٹ کو نکال کے خالص دین کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ نمبر 5، امت محمدیہ قیامت کی صبح تک باقی رہے گی، قیامت کی صبح تک رہے گی۔ اس کو زمین سے کوئی ہٹا نہیں سکتا، کوئی مٹا نہیں سکتا۔ دنیا کی ساری طاقتیں مل کر بھی، دنیا کے سارے کنٹریز اور ممالک مل کر بھی امت محمدیہ کو صفحہ ہستی سے ختم نہیں کر سکتے، دنیا سے ان کا وجود کو مٹا نہیں سکتے۔ ایک مرتبہ مسجد بنو معاویہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی، بڑی لمبی دعا کی، اور لوگوں سے فرمایا، لوگوں میں نے اللہ سے 3 دعائیں مانگی، اللہ نے 2 دعائیں قبول کی، 1 دعا قبول نہیں کی۔ 2 دعاؤں میں 1 دعا یہ قبول کی۔ میں نے کہا پروردگار، میری امت پر کوئی ایسا دشمن مسلط نہ کر جو میری امت کو صفحہ ہستی سے ختم کر دے، میری امت پر کوئی ایسا دشمن مسلط نہ کر جو میری امت کا وجود ختم کر دے، میری امت کو پوری کے پورا مٹا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے میری اس دعا کو قبول فرمائی۔ تو معلوم یہ ہوا اس امت محمدیہ کی خصوصیت ہے، اور ساری امتیں ختم ہو گئی، یہ امت قیامت کی صبح تک باقی رہے گی، اس کی خصوصیت ہے۔ نمبر 6، اس امت کی جو خصوصیات ہیں اس میں سے ہے کہ اس امت کے آخرت کے انجام کو بنانے میں، اس امت کے آخرت کے انجام کو اور دوسری امتوں کے مقابلے میں اللہ نے بہتر بنا دیا۔
دوسری بہت ساری امتیں گزر چکی ہیں، لیکن دوسری امتوں کے مقابلے میں اللہ نے اس امت کے آخرت کے انجام کو بہتر بنایا، اس امت کے آخرت کے رزلٹ کو، آخرت کے انجام کو اللہ نے اچھا بنا دیا۔ کیسے بنایا؟ امت محمدیہ کے اکثر گناہوں کی سزا اللہ دنیا میں دیتا ہے۔ امت محمدیہ کے بہت سارے گناہوں کی سزا آخرت سے پہلے اللہ دنیا میں دیتا ہے، تاکہ ان کا آخرت بہتر ہو جائے، تاکہ ان کی آخرت سنور جائے۔ آخرت میں امت محمدیہ سے زیادہ خوش نصیب امت کوئی نہیں ہوگی، امت محمدیہ سے زیادہ اچھے انجام والی امت کوئی نہیں ہوگی آخرت میں۔ اس امت کی خصوصیت ہے۔ اچھا، دنیا میں اس امت کے گناہوں کی سزا اللہ کیسے دیتا ہے؟ حدیث میں اس کا اشارہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، امتی امت مرحومہ، میری امت وہ امت ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے، میری امت پر اللہ کی خاص رحمت ہے۔ اس کے بعد فرمایا، عذابها فی الدنیا الفتن والزلازل والقتل، میری امت کے گناہوں کی سزا اس دنیا میں اللہ دیتا کیسے؟ فتنوں کے طور پر، زلزلوں کے طور پر، قتل و غارت گری کے طور پر۔ لوگ ان پر ظلم کریں گے، لوگ ان کا خون کریں گے، ان پر آسمانی آفتیں آئیں گی، زمینی آفتیں آئیں گی، طوفان آئیں گے، زلزلے آئیں گے۔ ان آفات ارضی و سماوی کے ذریعے اللہ اس امت کو ان کے گناہوں کی سزا گاہے ماہے دیتا رہتا ہے، تاکہ آخرت کے عذاب سے اس کو بچا لے، آخرت کی سزاؤں سے اس کو بچا لے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، آپ غور فرمائیں محترم حضرات۔ اس امت کے آخرت کے انجام کو کتنا بہتر بنایا اللہ تعالیٰ، اس حدیث پر آپ ذرا غور فرمائیں۔ اللہ حشر کے میدان میں قیامت کے دن آدم علیہ السلام سے کہے گا، اے آدم، اپنی ذریت سے، اپنی اولاد میں سے ہر 1000 میں سے 990 پر 9 جہنم کے لیے الگ کرو، ہر 1000 میں سے ایک جنت میں، 990 پر 9 جہنم کے لیے الگ کرو۔ اس حدیث کو صحابہ اکرام سنے پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ یقین کے کانوں سے سنتے تھے۔ صحابہ سوچنے لگے، اب آخرت میں کون بچ پائے گا جہنم سے؟ اللہ کے نبی صحابہ کے چہروں پر خوف کے آثار کو دیکھ کر پہچان لیے، تسلی دیتے ہوئے فرمایا، تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، میری امت کو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ کہا، یہ 999 جو جہنم میں جائیں گے، ان میں سے اکثریت، میجارٹی یاجوج ماجوج کی ہوگی۔ یاجوج ماجوج کے سلسلے میں لوگوں کے بڑے غلط تصورات ہیں۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں، یاجوج ماجوج جو ہے قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے، قیامت کے قریب آئیں گے۔ غلط بات ہے۔ یاجوج ماجوج آج بھی ہیں، یاجوج ماجوج کل بھی تھے، نبی کے زمانے میں بھی تھے، بلکہ اصحاب کہف کا جو قصہ ہم پڑھتے ہیں سورہ کہف میں، ذوالقرنین کا واقعہ، نبی سے پہلے بھی تھے یہ یاجوج ماجوج۔ یاجوج ماجوج جو کوئی الگ نسل نہیں ہے، یہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، یہ انسان ہیں، اور ان کا وجود جو ہے قیامت کی نشانی نہیں، بلکہ ان کا غلبہ زمین پر قیامت کی نشانی ہے۔ جب یہ زمین میں آئیں گے اور زمین میں ان کی حکومت قائم ہوگی، ان کا نظام چلے گا، اس وقت یہ لوگ بہت ظلم کریں گے، بہت خون خرابہ کریں گے، تو زمین پر یاجوج ماجوج کا غلبہ یہ قیامت کی نشانی ہے، یاجوج ماجوج کا موجود ہونا قیامت کی نشانی نہیں۔ تو پیارے نبی نے صحابہ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، جہنم میں 999 جو جائیں گے، ان میں سے اکثریت یاجوج ماجوج قوم کی ہوگی۔ مزید اور اطمینان دیتے ہوئے صحابہ کو فرمایا، 1/4 حصہ اس امت کا جنت میں ہوگا۔ مطلب کیا ہے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان آئیں گے، ساری انسانیت کو 4 حصوں میں بانٹا جائے تو ایک حصہ امت محمدیہ کا، باقی سارے دوسری اور ساری امتوں کے۔ صحابہ کو ذرا اطمینان ہوا۔ اللہ کے نبی نے اور زیادہ اطمینان دیتے ہوئے فرمایا، 1/3 حصہ اس امت کا جنت میں ہوگا۔
صحابہ کو اور خوشی ہوئی. پیارے نبی نے مزید اطمینان دلاتے ہوئے فرمایا نہیں نہیں، دنیا میں جتنے انسان ہیں آدھی جنت امت محمدیہ کی ہوگی. مطلب ہے کہ آدھی جنت امت محمدیہ ہوگی، باقی آدھی جنت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کو ساری امتوں کی ہوگی. صحابہ اتنے خوش ہوئے زور سے نعرے تکبیر بلند کرتے ہوئے اللہ اکبر کی آواز بلند ہوگی مسجد میں. بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کے طبرانی کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا 2/3 حصہ جنت میں ہوگا. مطلب کیا ہے؟ پوری انسانیت کو 3 حصوں میں بانٹ دیا جائے، 2 حصے امت محمدیہ کے اور 1 حصہ ساری انسانیت کے. اور اسی کی وضاحت طبرانی کی حدیث میں اللہ کے نبی نے اس طرح فرمائی کہ جنت میں 120 صف ہیں. جنت میں 120 صف ہیں. جیسے نماز میں صف باندھتے ہم لوگ، ان میں سے 80 صفیں امت محمدیہ کی. تو محترم حضرات، معلوم یہ ہوا اس امت کی یہ خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کے گناہوں کی سزا آخرت سے پہلے اکثر دنیا میں دے دیتا ہے تاکہ ان کا آخرت بہتر ہو جائے، ان کا آخرت سنور جائے، جنتی بن جائے. یہ تو امت محمدیہ کی خصوصیت ہے. دنیا میں آنے کے اعتبار سے ہم لوگ سب سے آخری میں ہیں، اور آخرت میں اور ساری امتوں کے مقابلے میں فضیلت حاصل کرنے کے اعتبار سے ہم لوگ سب سے آگے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے میں نے شروع میں کہا اس امت میں پیدا ہونا یہ بہت بڑی شان کی بات ہے. امت محمدیہ میں ہم لوگوں نے آنکھ کھولی ہے، یہ ہمارے لیے فضیلت کی بات ہے، یہ ہمارے لیے بڑے عزت و شرف کی بات ہے، بڑا اونچا مقام کی بات ہے. تو دیکھیے ہم لوگ دنیا میں سب سے آخری میں آئے، لیکن آخرت میں سب سے آگے رہیں گے جنت میں جانے کے اعتبار سے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ، ہم لوگ آخری میں آئے ہیں اور قیامت کے دن اور ساری امتوں کے مقابلے میں سب سے آگے فضیلت حاصل کریں گے. نمبر 7، اس امت کی ایک اور خصوصیت یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس امت کے دلوں میں آنے والے وسوسوں کو معاف کر دیا. دل میں شیطان قسم قسم کے گندے خیالات، برائی کے خیالات، ناجائز خیالات، وسوسے پیدا کرتا رہتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ اس امت کے دلوں میں آنے والے خیالات پر پکڑے گا نہیں. کتنی بڑی بات ہے. فرمایا ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست به صدورها ما لم تعمل به او تتکلم. اللہ تعالیٰ نے میری امت کے وسوسوں کو معاف کر دیا ہے جب تک کہ ان وسوسوں کو وہ زبان پر نہ لائے، عمل کر کے نہ دکھائے. ہاں، دل میں گزرنے والے خیالات پر آپ عمل کر لیں گے، زبان پر لا لیں گے، پھر گنہگار ہوں گے. جب تک وسوسہ رہے گناہ نہیں ملے گا. وسوسہ عملی شکل اختیار کر لے، وسوسہ زبان پہ آ جائے، پھر آپ گنہگار ہوں گے. صحابہ کیسے صحابہ اتنے اللہ والے، ان کو کیسے خیالات آتے تھے. ایک صحابی اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے، کہا اے اللہ کے نبی میرے دل میں ایسے گندے خیالات آتے ہیں لَأَنْ أَكُونَ حُمَمَةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَكَلَّمَ بِهِ. فرمایا کہ ان خیالات کو زبان پر لانے سے بہتر سمجھتا ہوں کہ جل کر راکھ ہو جاؤں. پیارے نبی نے فرمایا الحمدللہ الذی رد کیدہ الی الوسوسہ. شکر ہے اللہ کا کہ اس نے شیطان کو بس وسوسے تک ہی پہنچ رکھا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا شیطان. علماء اکرام نے یہاں لکھا ہے کہ دلوں میں وسوسے کا آنا دلیل ہے اس بات کی کہ تمہارے دل میں نور ایمان ہے. کیونکہ چور اسی گھر میں داخل ہوتا ہے جس گھر میں اسے یقین ہو کہ یہاں دولت ملنے والی ہے. دولت نہیں تو چور داخل نہیں ہوتا. اور شیطان تمہارے نور ایمان کو چلانا چاہتا ہے، تو جب تمہارے سینے میں ایمان ہو تو شیطان وسوسے ڈالے گا، اگر ایمان ہی نہ ہو تو شیطان وسوسے کہاں سے ڈالے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ وسوسوں پر اللہ تعالیٰ نہیں پکڑے گا. اور آخری بات یہ ہے کہ امت محمدیہ کی جو خصوصیات ہیں اس میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت
انبیاء کے حق میں اس امت کو گواہ بنائے گا۔ جتنے پیغمبر گزرے ہیں سارے پیغمبروں کے سلسلے میں کون گواہی دیں گے؟ میں اور آپ اس میں رہیں گے، اس امت کو گواہی بنائے گا اللہ تعالیٰ۔ کیسے؟ اللہ نے فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اس میں اللہ نے اشارہ دیا کہ یہ امت محمدیہ قیامت کے دن پیغمبروں کے حق میں گواہی دے گی۔ کیسے؟ اللہ قیامت کے میدان میں پیغمبروں سے پوچھے گا، اے پیغمبروں کیا میرے پیغام کو تم نے امت تک پہنچا دیا؟ پیغمبر تو پہنچا دیے، وہ تو بڑے امانت دار ہوتے ہیں۔ اللہ پیغمبروں سے پہلے امت سے پوچھے گا، اے میرے بندوں کیا میرے پیغمبروں نے میری امانت کو تم تک پہنچا دیا؟ امت کے لوگ کہیں گے نہیں پہنچایا، کوئی نبی ہمارے پاس نہیں آیا، جھوٹ بولیں گے، کوئی نبی ہمارے پاس نہیں آیا، امت جھوٹ بولے گی۔ اللہ پیغمبروں سے بولے گا کہ تم پہنچائے کہ نہیں؟ پیغمبر بولیں گے ہم تو پہنچا دیے پروردگار، تیری امانت کو، تیرے دین کی امانت کو پہنچا دیا ہم لوگ۔ اللہ بولے گا تمہاری امت تو جھٹلاتی ہے اور تم کہتے ہو کہ پہنچا دیے، تمہارے لیے گواہ کون ہے؟ اس وقت سارے پیغمبر کہیں گے امت محمدیہ گواہ ہے، امت محمدیہ گواہ ہے۔ اللہ امت محمدیہ سے پوچھے گا کیا تم گواہی دیتے ہو؟ کہا ہاں ہم گواہی دیتے ہیں کہ سارے پیغمبروں نے تیرے دین کی امانت کو اپنی اپنی امت تک پہنچا دیا۔ اللہ بولے گا تم کو کیسے معلوم؟ تم تو نہیں تھے اس وقت۔ اس وقت امت محمدیہ کہے گی ہم کو قرآن نے بتایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ بہرکیف آخری میں خلاصہ یہی ہے کہ امت محمدیہ کا فرد بننا یہ ہمارے لیے بڑے عزت اور اعزاز اور شرف کی بات ہے، بہت اونچے مقام کی بات ہے۔ دنیا میں بھی بڑی فضیلتیں ہیں اس امت کی اور آخرت میں بھی بڑی فضیلتیں ہیں۔ ہم پر رب کے جو بڑے بڑے انعامات ہیں ان میں سب سے بڑا انعام جو ہم کو ملا ہوا ہے وہ ہے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ نبی کی شفاعت بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے میدان میں، حشر کے میدان میں موحدین کو نصیب کرے گا۔ سمجھ رہے؟ بہرحال یہ کچھ باتیں تھیں امت محمدیہ کی خصوصیت کے حوالے سے۔ محترم حضرات، ماہ رمضان سے ہم فارغ ہو چکے ہیں۔ گزشتہ جمعہ ہم ماہ رمضان میں تھے اور یہ جمعہ شوال میں ہم گزار رہے ہیں۔ شوال کے روزے کتنے لوگ رکھے ہیں، کتنے لوگ نہیں رکھے؟ اگر ارادہ نہیں ہوا تو اب بھی وقت ہے، شوال کے روزوں کو معمولی نہ سمجھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال فکان کصیام الدہر۔ فرمایا کہ جو آدمی ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے، پھر شوال کے 6 روزے رکھتا ہے، اسے سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ ایک روزے کا ثواب 10 روزوں کے برابر اللہ دیتا ہے۔ 30 روزوں کا مطلب 300 روزے ہوئے اور 60 روزوں کا مطلب 6 روزوں کا مطلب 60 روزے ہو گئے۔ تو اس طریقے سے سال میں ہجری کیلنڈر میں 360 دن ہوتے ہیں، تو 360 سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو لہٰذا نفل روزوں کو معمولی نہ سمجھے، شوال کے روزوں کا بھی اہتمام کرے۔ شوال کے روزے ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں انسان کو عملی زندگی میں کبھی چھٹی نہیں۔ انسان چاہے رمضان میں ہو، چاہے شوال میں ہو، چاہے اس کے بعد کے مہینوں میں ہو، ہمیشہ اس کو اللہ کا پرہیزگار اور عبادت گزار بندہ بن کے رہنا ہے۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو امت محمدیہ میں ہم پیدا ہوئے ہیں، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، پیارے نبی کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قیامت کے دن ہم کو حشر کے میدان میں نبی کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کی بخشش فرما، ماہ رمضان کی عبادتوں کو قبول فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو مجبور ہیں اللہ ان پر رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔